موبائل منگاتے ہیں اور اندر سے کچھ اور کبھی نکل جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز منگائی، اوپر تو بہت شاندار پیکنگ، اوپر تصویر امیج بہت اچھی، لیکن اندر خراب چیز نظر آتی ہے۔ پیکنگ سے، دنیا کی پیکنگ سے آپ اندر کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹوں کی جو پیکنگ کی ہے وہ ایسی کی ہے کہ اوپر سے آپ اندر کا پتہ لگا سکتے ہیں، یہ کچا ہے، یہ پکا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں مادی نعمتیں بھی ہیں جو انسان کے جسم اور بدن سے تعلق رکھتی ہیں، اور روحانی نعمتیں بھی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل، قلب سے ہے، اس کی روح سے ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ انسان کے لیے مادی نعمتوں سے زیادہ روحانی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ علم القرآن کا تذکرہ کیا کہ قرآن کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ آج جس آیت سے ہم نے درس کا آغاز کیا ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے انسانوں کے لیے آسمان کو بلند کیا ہے، سائبان کی شکل میں، چھت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے، اور اس سے انسانوں کی ضرورتیں وابستہ کی ہے، جوڑ رکھی ہے۔ آسمان اور آسمان کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں جن میں کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ آسمان کو چھت بنایا، اس چھت میں خوبصورتی کے لیے ستاروں کا نظام بنایا، وہ جھومر کے طور پر کام کر رہے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آسمان ہی کے دامن میں سورج اور چاند کا نظام بنایا ہے، وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الشمس والقمر بحسبان۔ اور ایسا مستحکم، ایسا مضبوط نظام اللہ تعالیٰ کا کہ آسمان کے دامن میں ہزاروں ستارے، سیارے، گیلیکسیاں یہ گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں کئی ہزار میل وہ طے کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایسا مضبوط نظام ہے کہ ہر ایک کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ کس طرح گھوم رہے ہیں؟ اللہ کا نظام ہے، کوئی ایسا نظام ہے کشش سے ثقل کا، گریویٹی کا، کہ ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں۔ آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ آپس میں ٹکرا گئے ہو اور نظام میں گڑبڑی پیدا کی ہو۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے ترازو کو رکھا۔ ایک تو ترازو جس سے ہم چیزوں کو تولتے ہیں، میزان کا ترجمہ عام طور پر ترازو کرتے ہیں، لیکن ترازو کی تو ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ ترازو سے اصل چیز چاہی جاتی ہے کہ ترازو کے ذریعے سے ہم صحیح تولیں، چیزوں میں کمی بیشی نہ ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہو، اور توازن رہے، بیلنس رہے، اعتدال برقرار رہے، ایک طرف انسان نہ جھکے اور کسی میں کمی زیادتی نہ کرے۔ اس کے لیے میزان اور ترازو یا تکلی جو بھی وزن کرنے کا آلہ ہے وہ کام آتا ہے۔ تو یہاں ترازو مراد نہیں ہے، ترازو سے جو چیز چاہی جا رہی ہے وہ مراد ہے کہ انصاف قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے حد متعین کر رکھی ہے، اس حد کو نہ پھلانگو، انصاف قائم رکھو، حد کے اندر رہو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں سرکشی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، کسی کا حق نہ مارو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس حد کے اندر رہنے کو کہا ہے اسی کے اندر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، آسمان کا جو نظام بنایا ہے نا، ان کو جس حد کے اندر رہنے کو کہا ہے اسی حد کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے نا تو پھر دنیا کا یہ نظام خراب ہو جائے، برباد اور تباہ ہو جائے۔ اللہ نے ان کا بھی ایک میزان، ان کے لیے بھی ترازو، ان کے لیے بھی ایک حد متعین کر رکھی ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس کو پھلانگتے نہیں ہیں، تبھی جا کے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے پیچھے آیا نا کہ النجم والشجر یسجدان، درخت تنے پر کھڑے ہونے والے، اور النجم
بیلیں جو زمین پر بچتی ہے اوپر تنے پر کھڑے نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب؟ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنے پر درخت کھڑے ہوتے ہیں وہ بچھ جائیں بیلوں کی طرح، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جن کا اللہ نے نظام تکوینی طور پر قدرتی طور پر ایسا بنایا کہ وہ بچھتے ہیں زمین پر، خربوز اور تربوز کے جو یہ پودے ہوتے ہیں ان کو بیلیں کہتے ہیں، وہ زمین پر بچھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے بچھنا چھوڑ دیا اور وہ تنے پر کھڑی ہو گئی ہوں۔ اللہ نے جس چیز کا تکوینی طور پر جو نظام بنایا ہے، ہر چیز اسی کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، درخت بھی، بیلیں بھی، آسمان اور آسمان کی گود میں اور فضا میں جتنے بھی گیلیکسیاں ہیں، وہ سب اللہ نے جو میزان قائم کر رکھی ہے اسی کے ارد گرد اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اے انسانوں، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تم بھی انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ گڑبڑی وہیں پیدا ہوتی ہے، اللہ نے جو نظام بنا دیا اس میں کہیں گڑبڑی نہیں، اور تمہیں تھوڑا اختیار دیا ہے، تمہیں تھوڑا اختیار دیا ہے، تھوڑا پاور دیا ہے، اور تمہیں سمجھنے غور و فکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ تم اپنی حدوں کو پھلانگتے ہو، تب جا کے دنیا میں فساد برپا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے حق مار رہے ہیں، طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا ہے، بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ میزان کو برابر قائم نہیں رکھنا ہے، ایک دوسرے کے حق کے سلسلے میں اللہ کی قائم کردہ حد کو نہ پھلانگو، کمی بیشی نہ کرو، تو پھر دنیا کے اندر امن، چین، سکون، انصاف قائم ہوگا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، آسمان کی نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے۔ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ زمین کس طرح ہے، کس چیز پر قائم ہے، کس طرح گردش کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ آپ آج کل اس سلسلے میں بہت ساری تحقیق کی چیزیں ہیں، ستاروں پر، سیاروں پر، سورج پر، چاند پر، زمین پر، اینیملز پر ڈسکوریاں آ گئی ہے۔ ان ڈسکوریوں کو آپ دیکھیے، اللہ کی قدرت عجیب طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ زمین گردش کر رہی ہے، ایک ذرہ ہے، یہ بھی یہ گول کرویت الشکل، گیند نما ہے زمین۔ یہ ہم کو مسطح سپاٹ چھت کی طرح لگ رہی ہے، لیکن یہ ہے گیند نما ہے، کرویت الشکل ہے، اور گردش کر رہی ہے۔ گیند جیسی کسی چیز پر آپ کھڑے ہو کے دکھائیے، یا اس پر کسی چیز کو ٹکا کے دکھائیے، نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کس طرح اس کا نظام بنایا، کس طرح شکل، صورت اور کس طرح اس کی حیت بنائی ہے کہ یہ گول بھی ہے، یہ چکر بھی لگا رہی ہے، اور چکر بھی کوئی ایسا نہیں کہ آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ۔ زمین کے سلسلے میں جب تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ زمین خود گھوم رہی ہے نا اپنے ارد گرد 1000 میل فی گھنٹہ، ایک گھنٹے میں 1000 میل طے کر رہی ہے، اور سورج کے ارد گرد یہ جو ہے نا یہ گھوم رہی ہے، فی گھنٹہ جو گھوم رہی ہے 60,000 میل سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ زمین گھوم رہی ہے، اور ہم اس پر رہ بھی رہے ہیں، ہم اس پر کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، ہم اس پر اپنے بلند و بالا محلات بھی تعمیر کر رہے ہیں، سارے کام بڑے سکون سے کر رہے ہیں، اتنے سکون کے ساتھ جتنا سکون ایک بچے کو گہوارے میں مہد میں آتا ہے نا، الم نجعل الارض مہادا، اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنا دیا؟ ساری ضرورتیں انسان اس پر پوری کر رہا، اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ ذرا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس کرواتا ہے، جب ارتھ کیوک ہوتا ہے نا، دھرتی کمپ، یہ زمین حرکت کرتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے سکون کے ساتھ ہم اس دھرتی پہ رہ رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے اس دھرتی کو بچھا دیا ہے مخلوق کے لیے، اور صرف دھرتی بچھا نہیں دی، زمین پہ یہ ہے، زمین پہ یہ ٹکی ہوئی ہے دھرتی، اتنی وزنی۔ پانی پر تو ایک چھوٹا سا مسلح یا چھوٹا سا کنکر آپ ٹکا کے دکھائیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، زمین کو بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے رکھ دیے ہیں۔ انسان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو ٹیسٹ بدلنا چاہتی ہے، رنگا رنگ کے الگ الگ ویرائٹی کے الگ الگ ٹیسٹ والے میوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر انسانوں کے لیے رکھ دیں، ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ،
ماحول کے اعتبار سے الگ ٹیسٹ والے، کلر ان کا الگ، ذائقہ ان کا الگ، ٹیسٹ ان کا الگ، ان کی سائز الگ. ایک ایک میوے کو آپ دیکھیے، ایک پوری دنیا ہے میووں کی، فواکہ کی ایک پوری دنیا ہے. کشمیر کا سیب آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں الگ ٹیسٹ ہوگا، سائز اس کا الگ طرح کا ہوگا. اور لبنان کا سیب لیجئے تو اس میں الگ ٹیسٹ ہوگا، الگ ذائقہ ہوگا. جو انار شام میں سیریا میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کا کلر اور اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا. اور باڑمیر کے کھارے پانی میں پیدا ہو رہا ہے، اس میں الگ ذائقہ اور ٹیسٹ ہوگا. کھجوروں والنخل، کھجوروں کا آگے تذکرہ کیا ہے پورے، چونکہ عربوں کے یہاں کھجور سب سے زیادہ تھی، سب سے زیادہ استعمال میں بھی کھجور آتی تھی. اب آج آپ دیکھ لیجئے کھجوروں کی کتنی ویرائٹیز آ گئی، کتنی قسمیں آ گئی ہے. 1000 روپے سے لے کر 70,000 روپے کلو کی کھجوریں بھی ہے. اتنی مہنگی مہنگی، آپ کو تعجب ہوگا، مہنگی سے مہنگی بھی ہے، سستی سے سستی بھی ہے. ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، کلر الگ ہے، ٹیسٹ الگ ہے، مزہ الگ ہے، ہر ایک کی قیمتیں بھی الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر کیا کہا؟ ذات الاکمام. ذات الاکمام، کمم کہتے ہیں آستین کو، کمبن کہتے ہیں جیب کو، خوشے. اور یہ پھل فروٹ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ ان پر خول چڑھا دیے، پیکنگ کر دی ہے ان پر، ورنہ اس پر کیڑا بیٹھ جائے، اس پر مکھی بیٹھ جائے تو اندر کا جو اس کا گودا ہے وہ بالکل خراب ہو جائے. کھجور کا مٹھاس بھرا شیرہ ہے، گودا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی اوپر پرت چڑھا دی، مکھی بیٹھے تو اندر اس کا اثر نہ ہو، کیڑا مکوڑا اوپر بیٹھے تو اندر اثر نہ ہو. اسی طرح ایک ایک آپ پھل فروٹ کو دیکھتے جائیے. انار کا دیکھ لیجئے، انار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا ہے، اوپر خول چڑھایا ہے، اندر باریک جھلی ہے، اندر جو سیٹنگ ہے اس کی عجیب و غریب طریقے سے. ایک ایک پھل فروٹ پر آپ غور کرتے چلے جائیے. اللہ فرما رہے ہیں اس زمین کو پیدا کر کے صرف ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس میں ہم نے میوے رکھے ہیں، اور اس میں خوشوں والی اور غلاف والی کھجور رکھی ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ رکھا ہے جو بھوسے والا ہے، غلہ ہے، اناج ہے، اور خوشبوؤں کی دنیا ہے، پھولوں کی دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا اپنا نظام بنایا. پھلوں کی بھی اپنی دنیا ہے، پھولوں کی بھی اپنی دنیا ہے. یہ پھولوں کی پردرشنی لگتی ہے، کبھی آپ اس میں جائیے، عجیب و غریب قسم کے پھول آپ کو نظر آئیں گے. انسان دیکھتے ہی اس کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلے، تبارک اللہ احسن الخالقین. کیا ہی بابرکت ذات ہے، کیا بھی بہترین شکلیں دینے والی ہے اپنی مخلوق کو. ایسے عجیب عجیب قسم کے پھول، کبھی کسی اس طرح کی پردرشنی میں جا کے دیکھیے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی حفاظت کا نظم کیا ہے. پھل فروٹوں کی پیکنگ دیکھیے اللہ کی، عجیب و غریب نہیں ہے. دنیا نے اتنی ترقی کر لی، عجیب عجیب پیکنگوں میں چیزیں آتی ہیں، خریدتے ہیں، پروڈکٹس آتے ہیں، پیکنگوں میں آتے ہیں. اور اللہ کی پیکنگ اور دنیا کی پیکنگ میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا کی پیکنگ تو اوپر سے بہت خوبصورت ہوتی ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا نکلے. موبائل منگاتے ہیں اور اندر سے کچھ اور کبھی نکل جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز منگائی، اوپر تو بہت شاندار پیکنگ، اوپر تصویر امیج بہت اچھی، لیکن اندر خراب چیز نظر آتی ہے. پیکنگ سے، دنیا کی پیکنگ سے آپ اندر کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹوں کی جو پیکنگ کی ہے وہ ایسی کی ہے کہ اوپر سے آپ اندر کا پتہ لگا سکتے ہیں، یہ کچا ہے، یہ پکا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ درست ہے، یہ خراب ہے. کیلے کو آپ دیکھ لیجئے، سیب کو آپ دیکھ لیجئے، چیکو کو آپ دیکھ لیجئے، اس طرح اور چیزوں کو دیکھ لیجئے. اوپر کی پیکنگ سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ اس کا اندر کی اس کی کیا پوزیشن ہے، اندر کی کیا حالت ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ خولوں والے، غلافوں والے ہم نے پھل فروٹ پیدا کیے ہیں، کھجوریں پیدا کی ہے، اور غلہ پیدا کیا. ذو العصف والریحان، بھوسے والا، یہ بھی اللہ کی پیکنگ ہے. یہ جو اناج و غلہ اگتا ہے، آج کل لوگوں نے ترقی کی ہے، ایسے کیمیکل پیدا کر دیے ہیں کہ کیمیکل چھڑکتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اس پر نہ بیٹھے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جن چیزوں پر، غلوں، اناجوں پر کیمیکل چھڑکا جاتا ہے اس کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے، اس کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے. لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کو بھوسے کے اندر بند کر دیا ہے.
ہے نا، سٹے کے اندر گیہوں کو آپ دیکھیے اللہ نے کس طرح اس کی حفاظت کا نظام کیا ہے، گیہوں بھی محفوظ ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی اس کو نہیں لگتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں والحب ذو العصف، یہ ہماری نعمت ہے کہ ایسے بھوسے والے اناج و غلے ہم نے پیدا کیے ہیں، اور جب پک جاتے ہیں اناج و غلہ تمہارے کام آتا ہے، بھوسا دوسری چیزوں کے کام آتا ہے اور جانوروں کے اور دوسری مخلوق کے کام آتا ہے۔ والریحان، اور ہم نے پھولوں کی ایک دنیا بسائی۔ ہم خوشبو تیار کرتے ہیں نا، ایک شیشی عطر کے آپ تیار کیجئے، آپ کو ہزاروں جتن کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، نہ جانے کتنی چیزیں لانی پڑے گی، اس پر محنت صرف کرنا پڑے گا، تب جا کے مشکل سے کوئی ایک خوشبو تیار ہوگی، اور جیسی ہم چاہ رہے ہیں ویسی نہیں تیار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے پھولوں کا کیا نظام بنایا ہے، اس کے اندر کس طرح خوشبو رچا بسا دی۔ ہر پھول کی الگ رنگت ہے، ہر پھول کی الگ شکل ہے، ہر پھول کے اندر الگ سے الگ قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب ہماری نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور اے جناتو، ہماری کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کن کن نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔ یہ سب ہماری نعمتیں، قرآن ہماری نعمت ہے، تمہارا پیدا کرنا، تمہیں کس طریقے سے پیدا کیا ہے ہماری نعمت ہے۔ سورج اور چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، درختوں کا نظام، آسمان کا نظام، زمین کا نظام، زمین میں یہ سارے پھل فروٹ اناج اور غلے کے پیدا کرنے کا طریقہ، یہ ہمارے بہت بڑے انعامات اور احسانات ہیں، تم کن کن نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے سورۃ الرحمن تلاوت کی، سورۃ الرحمن پڑھی، اور سورت مکمل ہو گئی، سب خاموش بیٹھے رہے، سب خاموش بیٹھے رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آیا، کسی نے کوئی زبان اور ہونٹ نہیں ہلائے۔ اللہ کے نبی نے کہا عجیب لوگ ہو تم، جنات کے مطالبے پر، جنات کے مجمع میں نے ان کے مطالبے پر ان کو سورۃ الرحمن پڑھ کے سنائی، اور وہ اللہ کی مخلوق جب جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے گزرتا تھا تو ہر اس آیت پر وہ کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم آپ کی کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرتے، ہم آپ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی ہیں، تو نے یہ نعمتیں پیدا کی ہے، تعریف بھی تیری ہے۔ وہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر یہ پڑھتے جاتے تھے، اور میں نے تم پر سورت پڑھی اور تم خاموش بیٹھے رہے۔ اگر آپ کو یہ جملہ یاد ہو جائے، بعض لوگوں کا ذہن اچھا ہوتا ہے، یاد ہو جاتا ہے ایک مرتبہ سننے پر، تو یہ جملہ عربی میں وہی لوٹا لے، اور اگر وہ زبان پہ نہ آئے تو اردو میں یا اپنی زبان میں اس آیت سے گزرتے ہوئے، چاہے میں ابھی آپ کو بیان کر کے سنا رہا ہوں تب، یا آپ خود پڑھ رہے ہو یا کسی سن رہے ہو، اس آیت سے گزرتے ہوئے کہیں اے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرتے ہیں، فلک الحمد، تعریف اور شکر تیرے ہی لیے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ٹھیکری سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کو، اور انسان سے مراد انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، اس کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے پیدا کیا ہے، اس مٹی کی کیفیت الگ الگ تھی، شروع میں الگ تھی، بعد میں الگ تھی، اس کے بعد الگ مرحلے میں آئی، تو ان کو الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ یا صلصال کالفخار کہا ہے، کہیں من طین کہا ہے، کہیں من طین لازب کہا ہے۔ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پوری زمین میں سے مٹی کو جمع کیا جائے، مٹی کے ذرات کو جمع کیا جائے، پوری دھرتی میں سے الگ الگ ذرات کو، الگ الگ حصوں کو جمع کیا گیا، اس کا گارا بنایا گیا، اس سے آدم کا پتلا سجایا گیا، بنایا گیا۔ اسی لیے اس میں کیفیات بھی الگ الگ ہیں آدم کے بیٹوں میں، چونکہ زمین کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، کہیں سفید ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں کالی ہے، وہ ساری صفات، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری چیزیں
آدم کی اولاد میں بھی آ گئی ہے۔ تو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ کہ مٹی کے اندر، زمین کے اندر کیا چیزیں ہیں آپ دیکھیے، لوہا ہے، دھات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نمک ہے، مٹھاس ہے، یعنی شکر ہے، شوگر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور گیسوں کی کتنی شکلیں وہ سب زمین کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ساری خوبیاں انسان کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ انسان کا شوگر آج ناپا جا رہا ہے، اس کے اندر نمکین بھی، نمک بھی ہے، اس کے اندر چونا بھی ہے، اور ساری چیزیں ہیں اور ایک حساب سے ہیں، ایک حساب سے ہیں۔ انسان اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو نہ پھلانگے تو پھر انسان کے جسم کا یہ پورا نظام ہے یہ بھی ٹھیک چلتا رہے، لیکن وہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو کبھی شوگر بڑھ جاتی ہے، کبھی کیا چیز کم ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر پھر انسان کے جسم پہ دکھتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ مٹی کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مٹی کا مطلب انتہائی عاجزی، بے بسی، لاچاری، کہتے ہیں نا مٹی میں ملا دیں گے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، خاک جیسی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں بے حیثیت تھے، مٹی تھے، دیکھو ہم نے تم کو کتنے مرحلوں سے گزارا، کتنے مرحلوں سے گزار کے تمہیں دیکھنے والا، تمہیں سننے والا، تمہیں بولنے والا، تمہیں سمجھنے والا، ہر اعتبار سے ممتاز اور نمایاں مخلوقات میں سب سے الگ تھلگ بنایا ہے۔ کیا یہ ہماری نعمت نہیں ہے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ سے کس طرح پیدا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، ہمارا تو اس پر ایمان ہے، اب اللہ نے قرآن نے جو حقیقتیں بتا دی وہ حقیقتیں ہیں، وہ حقیقتیں ہی رہے گی۔ انسان کا دماغ، انسان کی سوچ، انسان کا تصور اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آگ سے کیسے کوئی مخلوق پیدا کی گئی ہے، لیکن سائنس ترقی کرے، اس لیے کہ قرآن نے، حدیث نے جتنی حقیقتیں بتائی ہے کل تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، سائنس نے ترقی کی ہے، اور اب سائنسداں لوگ بتا رہے ہیں، ریسرچ کرنے والے بتا رہے ہیں، تو پتہ چل رہا کہ قرآن نے اس کی طرف پہلے رہنمائی کر دی تھی۔ تو آئندہ چل کر اس پر ریسرچ ہو جائے کہ واقعی جنات بھی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے سب بچے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جس طرح بچوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی طرح ہم بھی اللہ کی قدرت کے سامنے بچے ہیں۔ سائنسداں بھی بچے ہیں، ڈاکٹر بھی بچے ہیں، انجینئر بھی بچے ہیں، عالم بھی بچے ہیں، عالم بھی بچے ہیں۔ وہ جو چیز بیان کی گئی اس کی حقیقت سامنے آتی ہے، تب ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانو، اے جناتو، تم میری کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے، ان کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ سورج جو طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو کبھی، سردیوں میں الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ ڈوبتا ہے، گرمیوں میں طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ الگ کا مطلب تھوڑا آپ کو فرق نظر آئے گا، سردیوں میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ادھر تھوڑا سا طلوع ہو رہا ہے اور گرمیوں میں ادھر طلوع ہو رہا ہے، اسی طرح ڈوبنے کا منظر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دو مشرق دو مغرب کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سردیوں کے حساب سے سورج کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا اور ڈوبنے کا منظر پیش کر رہا ہے، اور اس کے اپنے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے اپنے سردیوں کے اپنے اثرات ہیں، گرمیوں کے اپنے اثرات ہیں۔ اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ موسموں کا بدلنا، فضاؤں کا بدلنا، یا صرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک رہے تو بھی مزہ نہ آئے، صرف گرمی ہی گرمی رہے زندگی بھی جو ہے نا پریشان ہو جائیں، اسی طرح صرف بارش ہی بارش رہے تب بھی انسانی زندگی میں کچھ لطف نہیں رہے گا۔ اللہ نے سورج اور چاند کے طلوع اور غروب سے اور دن اور رات کے آنے جانے سے یہ موسموں کا جو اندر انقلاب ہے یہ رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی ہماری بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان، اے جنات، میری کن کن نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے؟ لا بِأَيِّ شَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ، دو سمندروں کو اللہ نے ملا دیا ہے، یلتقیان جو ملے ہوئے چل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایسی آڑ ہے کہ
اس سے آگے نہیں نکلتے ہیں، اس کو پھلانگتے نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر اب تو ایسے بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ قرآن نے جب بیان کیا تھا اس کی تحقیق کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ابھی سرچ کریں کہ مرج البحرین یلتقیان کا ویڈیو بتائیے تو آپ کے سامنے آ جائے گا، دو دریا، اس پر یہ آیت فٹ کی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ فٹ کیا ہوا ہے، دریا چل رہے ہیں، ایک دریا کا جو ہے کلر الگ ہے، اس کا کلر الگ ہے، اس پانی کی کیفیت الگ ہے، اس پانی کی کیفیت الگ ہے، اور دونوں موج زن ہیں، دونوں رواں دواں ہیں، دونوں میں طوفان اٹھے ہوئے ہیں، لیکن ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا ہے۔ ایک طرف کا پانی میٹھا ہے، ایک طرف کا پانی کھاری ہے، اور دونوں ملتے نہیں ہیں۔ قرآن نے پہلے کہا، آج لوگ اس کی کوئی وجہ، اس کا کوئی ریزن بتاتے ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا، لیکن اللہ نے کہا ہے ان دونوں کے درمیان ایسی آڑ ہے، کوئی ایسی پرت ہے دونوں پانی کو ملنے نہیں دیتی۔ کتنے سمندر ایسے ہیں ان کے بیچ میں دریا چل رہے ہیں، ندیاں چل رہی، میٹھے پانی کے دریا چل رہے ہیں، سمندر موجزن ہے، اس کی موجیں اٹھتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے دریا کی روانی کو متاثر نہیں کرتی، نہ اس کی میٹھے پانی کی مٹھاس کو متاثر کرتی ہے۔ اندر کا جو اندر پانی ہے وہ میٹھا ہی رہتا ہے، آس پاس پورا پانی کھاری ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری شکلیں وجود میں آ گئی ہے جو قرآن کی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ ایک کتاب میں ہم نے پڑھا، امریکہ کا واقعہ ہے، کسی جگہ کوئی کنواں کھودا گیا، کافی کھودنے کے بعد اس کے اندر سے گندک نکلی، اس کو اور کھودا گیا، 319 فٹ نیچے کھودا گیا تو نیچے سے پانی نکلا۔ اب گندک بھی نکل رہی ہے اس میں سے، اس کی کیفیت الگ ہے، اور نیچے سے جو پانی نکل رہا ہے وہ بالکل میٹھا نکل رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں، دونوں ایک کا اثر دوسرے میں آ جائے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ روس کے کسی جزیرے میں ایک جھیل ہے، اللہ کی قدرت ایسی کہ اس میں 3 قسم کے پانی ہیں، ایک جھیل میں 3 قسم کے پانی، اوپر نیچے اور اس کے نیچے 3 مرحلوں میں 3 قسم کے پانی ہیں۔ اوپر کا پانی جو ہے وہ بالکل میٹھا ہے، بیچ کا جو پانی ہے وہ کھاری ہے، اس سے نیچے کا جو پانی ہے وہ میلا سا گدلا سا ہے۔ تینوں الگ الگ کیفیت کے پانی ہیں، اور اللہ کی قدرت یہ کہ ان تینوں میں جو مخلوق رہتی ہے نا وہ بھی الگ الگ۔ میٹھا صاف شفاف پانی ہے، اس میں بہترین قسم کی مچھلیاں رہتی ہے۔ جو کھارا پانی ہے اس میں مگرمچھ ٹائپ کی اس طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور جو گندا پانی ہے اس میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ ایک کی مخلوق دوسرے میں نہیں جاتی ہے، ایک پانی کی تاثیر دوسرے پانی میں نہیں جاتی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایسے بعض لوگوں نے تو گنگا جمنا کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ گنگا جمنا جہاں جا کر ایک جگہ ایک پوائنٹ پہ گرتی ہے نا، اس کے آگے جب پانی روانہ ہوتا ہے دونوں کے پانی میں فرق ہے، کلر میں فرق ہے، اور دور تک جا رہی ہیں۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، اب لکھا ہوا کہیں پڑھا ہوا دیکھا ہے تو اس حقیقت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، تو فرق نہیں ہے۔ یہ بنگلہ دیش چاٹگام سے برما تک ایک دریا چلتا ہے، یہ تو لوگوں نے دیکھا اور بتاتے ہیں کہ دریا چلتا بہت میلوں تک لمبا چل رہا ہے، اور دونوں کے جو پانی سینکڑوں میل تک دونوں جا رہے ہیں، دونوں کے پانیوں میں فرق ہے، اور ادھر کا پانی ادھر نہیں جا رہا ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا رہا ہے، بیچ میں ایک طرح سے آڑ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، پانی کو ادھر سے ادھر نہیں جانے دے رہی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے جن، تم ہماری نعمتوں کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بأی شیء من نعمک ربنا لا نکذب فلک الحمد یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ ان دریاؤں سے، ان سمندروں سے موتی نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، اور دونوں قیمتی قسم کی چیزیں ہیں، دواؤں میں بھی یہ کام آتی ہے، اور زینت کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر تاجوں میں سجایا جاتا ہے، زیورات میں سجایا جاتا ہے، ہار بنائے جاتے ہیں، اور انسان ان سے زینت حاصل کرتا ہے، انسان کی جو ہے یہ فخر کی چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ان سمندروں سے موتی بھی نکلتے ہیں، مونگے بھی نکلتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسان اور اے جنات، تم ہماری کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بأی شیء من نعمک ربنا نکذب ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام۔ ان سمندروں میں دیکھو
پہاڑوں کی طرح کھڑے بڑے بڑے جہاز ہیں، بحری بیڑے ہیں، کشتیاں ہیں، اسٹیمر ہیں، اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ ایک تو ہزاروں ٹن خود بحری بیڑوں کا وزن ہوتا ہے، کشتیاں جو ہوتی ہے بحری بیڑے، آج کل تو پورے بڑے محلے کے برابر بحری بیڑے ہیں، اس پر ہوائی جہاز کے اترنے کا بھی سامان ہے، اور ہزاروں ٹن خود کا وزن ہے، اور پھر نہ جانے کتنے ہزاروں ٹن اس میں سامان لدا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو تجارت، بیوپار، کاروبار ہو رہا ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی سمندر کے راستے سے ہو رہا ہے، بحری بیڑوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت بتائی ہے انسانوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو، اور یہ اشارہ کیا ہے مسلمانوں، قرآن کے پڑھنے والوں، سمندر کی تجارت پر، سمندر کے راستے جو تجارت بیوپار ہوتا ہے اس پر تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ سب سے انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ آج بھی سامان اسی راستے سے زیادہ جا رہا ہے، پہلے بھی جاتا تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جتنے بھی اہم سمندری راستے ہیں، ساحلی علاقے ہیں، درے ہیں، نہر سوئز کی شکل کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں سے پوری دنیا کے بحری بیڑے، تجارتی بیڑے گزرتے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، سمندروں کے اہم راستے ہم مسلمانوں کو دے رکھے ہیں۔ یہ نعمتیں تو دی ہے، لیکن اللہ نے حکمراں عمر ابن خطاب اور صلاح الدین ایوبی جیسے نہیں دے رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے انہی بحری بیڑوں سے، انہی راستوں سے دشمن کے جہاز اور یہ سب نکلتے ہیں اور مسلمان ہی کو مارتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پوزیشن کو، اپنی طاقت کو مسلم حکمراں سمجھ جائیں نا، ایک نہر سوئز کو بند کر دیں، ادھر ترکی جس پوزیشن میں ہے اس کو جغرافیہ آپ جا کے دیکھ لیں، تو اگر ایک درہ ایسا ہے کہ اگر وہاں پر یہ رکاوٹ ڈال دے پورا یورپ بند ہو جائے۔ کیا جغرافیائی شکلیں مسلمانوں کے پاس دے رکھی ہے، لیکن ان کی قدر نہیں ہے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو خود کا بھی وزن نہیں ہے اور خود کی امت بھی کمزور ہے، مقہور ہے، پسی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان طاقتوں کا استعمال کر لیں نا، آج تیل بند کر دیں، غیرت دکھا دیں، دیکھیے دنیا جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی ہے۔ اور ان نہری جو علاقے ہیں، سمندری علاقے ہیں، ساحلی علاقے ہیں، جو درے ہیں، ان پر ذرا اپنی غیرت دکھائیں، ساری دنیا ان کے سامنے جھکے گی۔ تو اللہ نے یہ ایک نعمت بیان فرمائی ہے، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں سمندروں میں، یہ بھی ہماری بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، ہزاروں ٹن خود کا ہے اور سامان ہزاروں ٹن لدا ہوا ہے، اور پانی جیسی لطیف نرم چیز پر، جس پر ایک تولہ آپ کوئی پتھر رکھ دیں نا، وہ نہیں ٹکے گا اس پانی پر، جس پر اتنا بڑا جہاز چل رہا ہے، بحری بیڑا، وہ اندر چلا جائے گا، لیکن یہ جہاز، یہ کشتیاں، یہ بحری بیڑے اللہ کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس اے جن، ہماری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ لَا بِأَيِّ شَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔